کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس آج کے دور جیسا نہ سوشل میڈیا تھا، نہ سینکڑوں ٹی وی چینلز، نہ یوٹیوب اور نہ ہی جدید ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، وہ پورے پاکستان کی پہچان کیسے بن گیا؟ وہ شخص تھا طارق عزیز، ایک ایسی آواز جسے سن کر لاکھوں پاکستانی جان جاتے تھے کہ اب ٹیلی ویژن پر کوئی عام پروگرام نہیں بلکہ ایک خاص محفل شروع ہونے والی ہے۔ طارق عزیز کی کامیابی صرف نیلام گھر کی کامیابی نہیں تھی، یہ ایک ایسی شخصیت کی کامیابی تھی جس نے اپنی آواز، زبان، اعتماد، حاضر جوابی اور منفرد انداز میزبانی سے خود کو ایک ادارہ بنا لیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر طارق عزیز میں ایسا کیا تھا جو آج کے بے شمار میزبانوں میں نظر نہیں آتا؟ کیا ان کی آواز، کیا ان کی شخصیت، کیا ان کا انداز گفتگو، یا پھر وہ لوگوں کے دلوں میں پہنچنے کا وہ راز جانتے تھے جو کیمرے اور ٹیکنالوجی سے نہیں سیکھا جا سکتا؟ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، ہسٹری اینڈ فورس۔ آج کی اس داستان میں ہم طارق عزیز کو صرف ایک میزبان کے طور پر نہیں بلکہ پاکستانی ٹیلی ویژن کے ایک پورے عہد کے طور پر دیکھیں گے۔ طارق عزیز ایک شخص نہیں، پاکستانی ٹیلی ویژن کا ایک پورا عہد۔ کبھی کبھی تاریخ میں ایسے لوگ آتے ہیں جو صرف اپنا کام نہیں کرتے بلکہ اپنے کام کو ایک روایت بنا دیتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد بھی ان کا انداز باقی رہتا ہے، ان کی آواز یاد رہتی ہے، ان کا نام سنتے ہی ایک پورا زمانہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ پاکستانی ٹیلی ویژن میں طارق عزیز ایک ایسی ہی شخصیت تھے۔ وہ صرف ایک میزبان نہیں تھے، وہ اس زمانے کی نمائندگی کرتے تھے جب ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھنا ایک خاندانی سرگرمی ہوا کرتا تھا، جب ایک پروگرام پورے گھر کو ایک جگہ جمع کر سکتا تھا، اور جب میزبان کی آواز لاکھوں آوازوں کے لیے اجنبی نہیں بلکہ جانی پہچانی آواز بن جاتی تھی۔ آج ہم ٹیلی ویژن کے کئی چینل بدلتے ہیں، یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتے ہیں اور چند سیکنڈ میں کسی ایک پروگرام سے بور ہو کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا وقت بھی تھا جب طارق عزیز اسکرین پر آتے تھے تو لوگ چینل نہیں بدلتے تھے۔ کیوں؟ یہی سوال طارق عزیز کی اصل کامیابی کا راز ہے۔ طارق عزیز کی سب سے بڑی طاقت کیا تھی؟ اگر کوئی پوچھے کہ طارق عزیز کی سب سے بڑی طاقت کیا تھی، تو شاید جواب نہ خوبصورت چہرہ ہے، نہ جدید لباس، نہ مہنگا اسٹوڈیو اور نہ ہی جدید ٹیکنالوجی۔ ان کی سب سے بڑی طاقت تھی ان کی اپنی شخصیت۔ وہ اسکرین پر آتے تھے تو ان کی موجودگی محسوس ہوتی تھی۔ ان کی آواز میں ایک ایسا اعتماد تھا جو سننے والوں کو فوراً اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ ان کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ عام جملہ بھی خاص محسوس ہونے لگتا تھا۔ وہ لفظوں کو صرف ادا نہیں کرتے تھے، انہیں وزن دیتے تھے۔ یہی فرق ایک عام میزبان اور ایک بڑے میزبان کے درمیان ہوتا ہے۔ عام میزبان پروگرام چلاتا ہے، بڑا میزبان پروگرام کو اپنی شخصیت دے دیتا ہے۔ طارق عزیز نے یہی کیا۔ نیلام گھر طارق عزیز شو صرف پروگرام نہیں تھی۔ اگر پاکستانی ٹیلی ویژن کی تاریخ میں ایسے پروگراموں کی فہرست بنائی جائے جنہیں لوگ صرف پروگرام نہیں بلکہ اپنی یادوں کا حصہ سمجھتے تھے، تو نیلام گھر طارق عزیز شو کا نام نمایاں نظر آئے گا۔ ان پروگراموں کی کامیابی صرف اس کے فارمیٹ میں نہیں تھی، اصل کامیابی تھی طارق عزیز۔ وہ سوال پوچھتے تھے، مقابلہ کرنے والے جواب دیتے تھے، انعامات کا اعلان ہوتا تھا، لیکن ان سب چیزوں کے درمیان جو چیز مسلسل ناظرین کو باندھے رکھتی تھی وہ طارق عزیز کی میزبانی تھی۔ وہ کسی مقابلہ کرنے والے سے بات کرتے تو اس شخص کو محسوس ہوتا کہ وہ اہم ہے۔ یہ ایک معمولی بات نہیں تھی۔ ٹی وی میزبان کے سامنے بیٹھا شخص گھبرا سکتا ہے، الفاظ بھول سکتا ہے، کیمرے سے خوف زدہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک اچھا میزبان اس گھبراہٹ کو ختم کرتا ہے۔ طارق عزیز اس فن کو خوبی سمجھتے تھے۔ وہ مقابلہ کرنے والے کو صرف کنٹیسٹنٹ نہیں سمجھتے تھے بلکہ اسے پروگرام کا کردار بنا دیتے تھے۔ اسی وجہ سے نیلام گھر دیکھنے والے صرف سوالوں کے جواب نہیں سنتے تھے بلکہ مقابلہ کرنے والے کی کامیابی اور ناکامی میں بھی دلچسپی لیتے تھے۔ ایک وقت تھا جب طارق عزیز کی آواز گھر گھر پہنچتی تھی۔ آج کے دور میں مشہور ہونا نسبتاً آسان ہے۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی
अगले दिन लाखों लोग आपको जानने लगते हैं। लेकिन तारक अजीज का दौर मुख्तलिफ था। उस वक्त ना सोशल मीडिया था, ना वायरल क्लिप्स, ना यूट्यूब और ना शॉर्ट वीडियो। एक प्रोग्राम को मकबूल बनाने के लिए लोगों का एतमाद हासिल करना पड़ता था, और तारक अजीज ने ये एतमाद बरसों में हासिल किया। उनकी आवाज़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों, कस्बों और घरों तक पहुंची। एक शख्स लाहौर में बैठ कर देख रहा होता है, एक शख्स लाहौर में देख कर बैठ रहा होता, दूसरा कराची में, तीसरा पेशावर में, चौथा किसी छोटे से शहर में, लेकिन सबके सामने एक ही शख्स होता, तारक अजीज। यही वो ताकत थी जो आज के डिजिटल दौर में शायद समझना मुश्किल होगा। उनकी आवाज़ में ऐसा क्या था? तारक अजीज की आवाज़ सिर्फ बुलंद या गूंजदार नहीं थी, उसमें तवज्जुह था। वो किसी जुमले को जिस अंदाज से शुरू करते, सामीन को मालूम हो जाता कि अब बात अहम है। वो सवाल पूछते तो तजस्सुस पैदा होता, वो इनाम का ऐलान करते तो इंतज़ार बढ़ जाता, वो किसी की तारीफ करते तो उस शख्स के चेहरे पर खुशी आ जाती, और वो मजाक करते तो प्रोग्राम में एकदम जिंदगी पैदा हो जाती। यानी उनकी आवाज़ सिर्फ मालूमात पहुँचाने का जरिया नहीं थी, वो प्रोग्राम का एक किरदार थी। आज के मेज़बानों से तारक अजीज के फ़र्क की बात करें। आज टेलीविज़न पर बहुत से खूबसूरत, ज़हीन और बासालियत मेज़बान मौजूद हैं। कई मेज़बान बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, कई मज़ाहिया प्रोग्राम चलाते हैं, कई न्यूज़ और टॉक शोज में अपनी शनाख्त बना चुके हैं। लेकिन तारक अजीज की एक शख्सियत में एक चीज़ मुख्तलिफ थी, उनके नाम के साथ प्रोग्राम की शनाख्त जुड़ी हुई थी। आज बाद औक़ात प्रोग्राम मशहूर होता है और मेज़बान बदल जाता है। तारक अजीज के मामले में सूरत हाल उल्ट थी। तारक अजीज खुद एक शनाख्त थी। लोग प्रोग्राम देखने के साथ साथ तारक अजीज को देखने आते थे। यही किसी मेज़बान की सबसे बड़ी कामयाबी है। वो सिर्फ सवाल पूछने वाले मेज़बान नहीं थे। एक अच्छे क्विज शो के लिए सिर्फ सवालात काफ़ी नहीं होते। अगर मेज़बान बेजान हो तो बेहतरीन सवाल भी बोर महसूस होते हैं। तारक अजीज जानते थे कि सवाल को दिलचस्प कैसे बनाना है। वो वक्फा लेते थे, सामीन की तरफ देखते थे, मुकाबला करने वाले के चेहरे को पढ़ते थे, कभी माहौल में संजीदगी पैदा करने और कभी मजाक का रंग ले आते। इस तरह एक मामूली सवाल भी एक छोटे से ड्रामाई लम्हे में तब्दील हो जाता। यही उनकी मेज़बानी का कमाल था। उनके अंदर शायर भी था, अदाकार भी और मुकर्रर भी। तारक अजीज को सिर्फ टीवी के हवाले से देखना उनकी शख्सियत को महदूद कर देता है। उनके अंदर एक अदबी ज़ौक़ भी मौजूद था। वो अल्फाज की ताकत समझते थे। उन्हें मालूम था कि अच्छी गुफ्तगू सिर्फ मालूमात का नाम नहीं बल्कि अंदाज़ बयान का भी नाम है। यही वजह थी कि उनकी गुफ्तगू में बाद औक़ात एक खतीबाना रंग पैदा हो जाता। उनका लहजा सुनने वालों को याद रहता था। वो में जुमला नहीं बोलते थे बल्कि जुमले को एक असर देते थे। कामयाबी का एक छुपा हुआ राज थे। बहुत से लोग टीवी पर किसी शख्स को देखकर समझते हैं कि ये शख्स सिर्फ कुदरती तौर पर पुरअतमाद है, लेकिन बड़ी स्क्रीन पर कामयाबी के पीछे सिर्फ कुदरती सलाहियत नहीं होती, इसके पीछे मुतालिया, मुशाहदा, तजुर्बा और तैयारी भी होती है। तारक अजीज की शख्सियत में ये तमाम चीज़ें दिखाई देती थीं। वो सिर्फ बोलने वाले शख्स नहीं थे, वो जानते थे कि किस मौके पर क्या कहना है, किस वक्त खामोश रहना है और किस लम्हे को ज़्यादा अहम बनाना है। यही चीज़ उन्हें एक प्रोफेशनल होस्ट बनाती थी। तारक अजीज और आम मकबूलियत में फ़र्क था। मकबूलियत की दो किस्में होती हैं। एक मकबूलियत वो होती है जो किसी खास वक्त में बहुत ज़्यादा नज़र आती है मगर कुछ अर्से बाद ख़त्म हो जाती है। दूसरी मकबूलियत वो होती है जो वक्त गुजरने के साथ याद में तब्दील हो जाती है। तारक अजीज दूसरी किस्म की मकबूलियत रखते थे। उनका प्रोग्राम देखने वाली नस्लें बड़ी हो गई, बच्चे जवान हुए, जवान बूढ़े हुए, टेलीविज़न की टेक्नोलॉजी बदल गई, प्रोग्रामों के अंदाज बदल गए, लेकिन तारक अजीज का नाम अपनी जगह मौजूद रहा। ये सिर्फ शोहरत नहीं, ये सकाफती याददाश्त है। उनके प्रोग्राम में एक ख़ानदानी माहौल क्यों महसूस होता था? तारक अजीज के प्रोग्रामों की एक ख़ास बात ये थी कि उनमें एक ख़ास किस्म की ख़ानदानी फ़ज़ा महसूस होती थी। वो ज़रूरत से ज़्यादा शो नहीं करते थे, हर चीज़ को सनसनीखेज़ बनाने की कोशिश नहीं करते थे। उनके अंदाज में एक वक़ार था
یہی وجہ تھی کہ مختلف عمر کے لوگ ان کے پروگرام سے جڑ سکتے تھے، بزرگ انہیں پسند کرتے تھے، والدین انہیں دیکھتے تھے، بچے بھی ان کے پروگرام میں دلچسپی لیتے تھے۔ یعنی وہ ایک ایسے میزبان بن گئے جن کی آڈینس صرف ایک طبقہ نہیں تھی، ان کی میزبانی میں عزت نفس بھی تھی۔ طارق عزیز کے انداز میں ایک نمایاں خوبی وقار تھی۔ وہ پروگرام کو مزاحیہ بنانے کے لیے ہر وقت کسی کی تصحیح نہیں کرتے تھے۔ آج کے دور میں بعض پروگراموں میں کسی شخص کو شرمندہ کرنا بھی تفریح سمجھا جاتا ہے۔ طارق عزیز کی میزبانی کا مزاج اس سے مختلف تھا۔ وہ مقابلہ کرنے والوں کو عزت دیتے تھے، انعام دینے والے لمحے کو اہم بناتے تھے، اور پروگرام میں شامل لوگوں کو یہ احساس دلاتے تھے کہ وہ صرف ٹی وی پر موجود افراد نہیں بلکہ اس محفل کا حصہ ہیں۔ یہ انسانی نفسیات کی ایک بہت بڑی سمجھ تھی۔ طارق عزیز کی شخصیت میں ایک اسٹیج کمانڈ تھی۔ کچھ لوگ اسٹیج پر آ کر گھبرا جاتے ہیں، کچھ لوگ اسٹیج پر آتے ہی اس پر قابض ہو جاتے ہیں۔ طارق عزیز دوسری قسم کے انسان تھے۔ ان کے کھڑے ہونے، چلنے، بولنے اور ہاتھ کے اشارے تک میں ایک خاص اعتماد ہوتا تھا۔ وہ کیمرے کے سامنے موجود ہوتے تو یوں لگتا جیسے یہ جگہ ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ چیز صرف تربیت سے نہیں آتی، اس کے لیے شخصیت کا وزن بھی چاہیے، اور طارق عزیز کے اندر یہ وزن موجود تھا۔ ان کی کامیابی ہمیں کیا سبق سکھاتی ہے؟ طارق عزیز کی زندگی کی اور کامیابی سے ایک بہت اہم سبق ملتا ہے۔ کامیابی صرف خوبصورتی، دولت یا جدید سہولیات سے نہیں آتی۔ اگر شخصیت مضبوط ہو، زبان پر گرفت ہو، کام سے محبت ہو، لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہو، اور اپنے شعبے میں مسلسل محنت کی جائے تو ایک انسان اپنی الگ شناخت بنا سکتا ہے۔ طارق عزیز کا ظاہری انداز کسی مخصوص چاکلیٹی ہیرو کی طرح نہیں تھا۔ وہ ماڈلنگ کے لیے بنائے گئے چہرے کے مالک نہیں تھے، لیکن انہوں نے ایک ایسا میدان منتخب کیا جس میں ان کی اصل طاقت کام آ سکتی تھی۔ آواز، گفتگو، اعتماد اور شخصیت، یہی ان کی کامیابی کی اصل کہانی ہے۔ طارق عزیز کا مقابلہ کسی اور سے کیوں مشکل ہے؟ پاکستانی ٹیلی ویژن میں کئی بڑے نام گزرے ہیں۔ کسی نے ڈرامے میں نام کمایا، کسی نے نیوز میں، کسی نے مزاح میں، کسی نے ٹاک شو میں، کسی نے فلم میں، لیکن طارق عزیز کی شناخت ان سب سے مختلف تھی۔ وہ ٹیلی ویژن پرسنالٹی بن گئے۔ ان کا تعلق صرف ایک پروگرام سے نہیں بلکہ ٹیلی ویژن کے ایک پورے دور سے تھا۔ اس لیے ان کا موازنہ صرف دوسرے میزبانوں سے کرنا شاید مکمل تصویر پیش نہیں کرتا۔ وہ اپنے وقت کی ایک ٹیلی ویژن ثقافت تھے۔ اگر طارق عزیز آج کے سوشل دور کے میڈیا میں ہوتے، یہ سوال بہت دلچسپ ہے۔ اگر آج طارق عزیز یوٹیوب پر اپنا پروگرام شروع کرتے تو کیا ہوتا؟ شاید ان کے پاس بہت بڑا اسٹوڈیو بھی ہوتا، تب بھی ان کی شخصیت خود ایک پروگرام کے لیے کافی ہوتی، کیونکہ آج بھی لوگ صرف خوبصورت ویڈیو نہیں دیکھتے، لوگ شخصیت بھی دیکھتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو اپنے بولنے سے پہلے سوچتا ہو، بات میں وزن رکھتا ہو، سامعین کو عزت دیتا اور اپنی بات سے توجہ حاصل کر سکتا ہو، وہ آج بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ بلکہ ممکن ہے کہ آج کے دور میں ان کی گفتگو کے مختلف کلپ میڈیا پر وائرل ہو جاتے، ان کے جملے شارٹ اور ریل میں گردش کر رہے ہوتے، ان کے پروگرام کے اقتباسات دوبارہ مقبول ہوتے، اور نئی نسل شاید حیران ہوتی کہ ایک زمانے میں بغیر سوشل میڈیا کے بھی کوئی شخص اتنا بڑا ماڈل آئیکن کیسے بن گیا۔ طارق عزیز کی اصل میراث کیا ہے؟ میراث صرف عمارتیں، دولت یا چیزیں نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اپنے پیچھے ایک معیار چھوڑ جاتے ہیں۔ طارق عزیز کی میراث بھی یہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میزبان ہونا صرف مائک پکڑنے کا نام نہیں، میزبان کو علم بھی چاہیے، زبان بھی، شخصیت بھی، ہاتھ جوابی بھی، اور لوگوں سے تعلق بنانے کا ہنر بھی۔ آج جب ہم ٹیلی ویژن اور ڈیجیٹل میڈیا کے پیش بار میزبان دیکھتے ہیں تو طارق عزیز کی مثال ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مقبول ہونا آسان ہوتا ہے لیکن یاد رہ جانا مشکل ہوتا ہے۔ تو طارق عزیز یاد رہ گئے۔ ایک عجیب بات، لوگ پروگرام بھول سکتے ہیں لیکن آواز نہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ بہت سے پروگراموں کے نام ذہن سے نکل جاتے ہیں، کچھ فارمیٹ پرانے ہو جاتے ہیں، کچھ سیٹ اور اسٹوڈیو تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، لیکن اگر شخصیت کی آواز لوگوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے تو وہ شخص ختم نہیں ہوتا۔ طارق عزیز کی آواز بھی ایسی آواز تھی۔
اس میں ایک پورے زمانے کی بات گشت تھی. ایسا لگتا تھا جیسے اس زمانے کے ساتھ پاکستانی ٹیلی ویژن کا ایک پرانا دروازہ کھل رہا ہو، اور اس دروازے کے دوسری طرف وہ دنیا موجود ہے جہاں گھر کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر پروگرام دیکھتے تھے. بچے انعام جیتنے والوں کو حیرت سے دیکھتے اور بڑے سوال کا جواب معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے. تارک عزیز ایک یاد جو ختم نہیں ہوئی. کسی فنکار کی مقبولیت کا اصل امتحان اس کی موجودگی نہیں بلکہ اس کے بعد ہوتا ہے. جب وہ شخص سامنے موجود نہ ہو، جب وہ نئی گفتگو نہ کرے، جب وہ نیا پروگرام نہ کرے، تب بھی اگر لوگ اسے یاد کریں تو سمجھ لیجئے اس نے اپنے فن میں کچھ ایسا چھوڑا ہے جو وقت سے بڑا ہے. تارک عزیز کے ساتھ بھی یہی ہوا. وہ اسکرین سے چلے گئے مگر اسکرین کی یاد سے نہیں گئے. ان کا نام اب بھی پاکستانی ٹیلی ویژن کے نئی دور کا حوالہ بنتا ہے. ان کا انداز اب بھی پرانی نسل کو یاد ہے. ان کی آواز اب بھی ایک خاص زمانے کی تصویر بناتی ہے، اور یہی کسی بھی میزبان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. تارک عزیز کو آخر کس نام سے یاد کیا جائے؟ اگر تارک عزیز کو صرف ٹی وی میزبان کہا جائے تو بات مکمل نہیں ہوتی. اگر انہیں صرف لنگر کے میزبان کا کہا جائے تو بھی ان کی شخصیت محدود ہو جاتی ہے. شاید ان کے لیے سب سے خوبصورت تعریف یہ ہے کہ تارک عزیز پاکستانی ٹیلی ویژن کی اس نسل کے نمائندہ تھے جس نے ٹی وی کو صرف ایک مشین نہیں رہنے دیا بلکہ اسے گھر کی محفل بنا دیا. وہ ایسے وقت میں آئے جب وسائل کم تھے مگر شخصیت کی اہمیت بہت زیادہ تھی. انہوں نے اپنی آواز کو اپنی شناخت بنایا، اپنی گفتگو کو اپنا ہنر بنایا، اپنی شخصیت کو اپنی طاقت بنایا، اور پھر طاقت سے ایسا مقام حاصل کیا جسے وقت بھی آسانی سے مٹا نہیں سکا. آج ہمارے پاس ہزاروں چینلز ہیں، لاکھوں ویڈیوز ہیں، اور ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے. ہر شخص چند سیکنڈ میں اپنا پروگرام دنیا تک پہنچا سکتا ہے. مگر سوال اب بھی وہی ہے کہ آج بھی کوئی میزبان ایسا ہے جس کی آمد پر پورا گھر خاموش ہو جائے. شاید اسی سوال میں تارک عزیز کی عظمت چھپی ہوئی ہے، کیونکہ تارک عزیز کے زمانے میں میزبان پروگرام کا حصہ نہیں ہوتا تھا، میزبان ہی پروگرام کی جان ہوتا تھا. اور تارک عزیز وہ صرف نظام گھر کی جان نہیں تھے، وہ پاکستانی ٹیلی ویژن کے ایک پورے عہد کی آواز تھے.